الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ آسان کتاب ہے جس کو تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ایک مسلمان مکمل زبانی یاد کر لیتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ مشکل ہوتی تو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا. اس کے مقابلے میں دنیا کی جو بھی کتاب ہے اس کو یاد رکھنا انتہائی مشکل ہے، لیکن قرآن مجید کو یاد رکھنا انتہائی آسان ہے. تو جس طرح اس کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا انتہائی آسان ہے، اسی طرح ہی اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. یعنی عموماً قرآن مجید کی اس آیت کو جو ذکر کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہاں غور کریں، قرآن مجید قرآن لفظ الگ آیا ہے، ذکر الگ آیا ہے. جبکہ سورہ حجر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہاں قرآن مجید کو ذکر کہا ہے. تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے. ذکر اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے. قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا ہے کس کے لیے؟ للذکر، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے. کیونکہ ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا آسان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کوئی توجہ نہیں ان کی، دنیا کے معاملے میں بہت ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ہم تھوڑا سا قرآن مجید کو کیا کریں، سیکھ لیں. جبکہ ہم نے الحمدللہ 4 اسباق جو پڑھے ہیں، جو 4 اسباق پڑھے ہیں، اس میں کتنے الفاظ جو ہم نے سمجھ لیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور مزید پہلے سے زیادہ اپنے اندر کی جذبہ اور شوق پیدا کریں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ پورے قرآن مجید کو ڈائریکٹ بغیر کسی ترجمے کے، بغیر کسی گرامر کے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ اس 5ویں سبق کے اندر وہ مزید چند الفاظ ہیں جو کہ عام استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی ہمیں سمجھ ہے، چند ایک کے علاوہ جن کا ترجمہ وہ کتاب کے اندر لکھا گیا ہے. تو ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ الفاظ بھی سمجھ آ سکتے ہیں بغیر کسی مشقت کے. ایمن پہلے 3 جو لفظ ہیں وہ پڑھیں. الخوف، البيت، الأجر. صحیح ہے. الخوف، البیت، الاجر. تو آپ ذرا غور کریں کہ پہلا اور تیسرا لفظ جو ہے، پہلا اور تیسرا لفظ وہ سیم ہے. تو جو تھوڑا سا مختلف تھا اس کے آگے اس کا ترجمہ وہ لکھا گیا. البیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. وہ تو البیت گھر کو کہتے ہیں. خوف ہے. اجر ہماری زبان میں بھی اجر و ثواب لفظ استعمال ہوتا ہے متبادل، تو دونوں ہیں. آگے علی کیا پڑھا؟ الوزن، وزن. تو یہ تینوں لفظ بھی آپ غور کریں. وزن ہم بھی انگلش میں ویٹ، ٹھیک ہے، اردو میں وزن، عربی میں وزن. العالم،
عالم، ہم بھی عالم کو عالم، یعنی کسی انسان کو جو دین کی بات بتاتا ہے اس کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کے پاس علم ہے، نالج ہے. تو عالم کو اردو میں بھی عربی میں بھی عالم ہی کہتے ہیں. المسکین، مسکین ہماری زبان میں بھی وہ شخص کے جس کی دنیا کی زندگی تنگ نظر آتی ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے، یعنی ضروریات زندگی بھی اس کی پوری نہ ہوتی ہوں اس کو مسکین کہا جاتا ہے. تو عربی میں بھی اس کو مسکین. جی رضوان بھائی. جی الارض، زمین کے لیے ارض آسان ہے، اگرچہ ہم اپنی زبان میں لفظ ارض ہے وہ کم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہی ہے کہ اتنا استعمال ہوا ہے، اتنا قرآن مجید کے اندر یا عربی کے اندر اتنا استعمال ہوا ہے کہ ہمیں سنتے ہی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے. الجمال، تو جمال ہماری زبان میں بھی حسن و جمال متعلق لفظ استعمال ہوتا ہے. لفظ القلیل، تھوڑا. جی آگے قاضی صاحب. الکثیر، الفریق، الامام. الفریق قاف، الکثیر، الفریق، نہیں نہیں نہیں، فریق، فریق اول فریق ثانی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پارٹنر، یہ ٹھیک ہے کہ دو آدمی، نہیں دوست، اور دوست کے لیے لفظ اور استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے صدیق لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن فریق، شریک بھی ہے، فریق جو ہے فرق کرنے والا، فریق کے مطلب فرق، مقابل، فرق کرنے والا. الامام، فریق کو فریق لکھیں زیادہ بہتر ہے، ویسے فرق کرنے والا جو اردو میں ترجمہ اس کا ہوگا تو فرق کرنے والا. الامام نہیں، ہاں امام لیڈر کو کہتے ہیں، پیشوا کو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا آگے، آگے کے لیے ہم زیر کے اوپر زبر آئے گی. جب کسی چیز کو یہ کہا کہ آگے ہے تو اس وقت امام لفظ ہوگا. امام وہ شخص جو سب سے آگے ہوتا ہے. امام خلیفہ اور معنی میں، لیکن امام وہ شخص جو سب سے کیا ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے. اس میں عالم جاننے والا، عالم ایک جہان، لام کی زیر کے ساتھ جاننے والا، لام کی زبر کے ساتھ کیا ہے، جہان. جی آگے چلیے آپ پڑھیں. ہاں جی. العبادہ، الطلاق، الرحمہ. العبادہ عبادت، الطلاق جی، الرحمہ رحمت، ہاں جی، اجاز، الزوجہ، ہاں النسب جی، الزوجہ بیوی، نہیں ہسبینڈ نہیں ہو سکتا. ہاں جی دیکھیں یہ مؤنث کی علامت ہے، ٹھیک ہے. جو خامد کے لیے لفظ، خامد اور بیوی دونوں کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ زوج ہے. الزوج یہ دونوں کے لیے، خامد کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی.
زوج لفظ استعمال ہے، لیکن جب الزوجہ ہوگا تو یہ صرف بیوی کے لیے. ایک بیوی کے لیے نا. ہاں جی آپ کو زیادہ چاہیے جی. النسب، نسب خاندان کا جو تعلق ہے ایک اس کے ساتھ. الشہید گواہ، الشہید گواہ. ہماری زبان میں شہید وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے، یا پیٹ کی بیماری سے، آگ کے جلنے سے، پانی میں غرق ہونے سے، کسی چیز کے نیچے آنے سے اپنی جان، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو شہید قرار دیا ہے. تو لفظی ایکسیڈنٹ وہ سیم ہی چیز ہے. تو الشہید کا معنی گواہ، شہید یشہد کا حاضر ہونا تو گواہی دینا، الشہید گواہ. جی آگے گلانی صاحب. الضعيف الصيام القوي. جی الضعیف اور اس کے مقابلے میں القوی. القوی ضعیف کمزور، القوی طاقتور، دونوں ہی اپوزٹ. درمیان میں آ جاتا ہے الصیام، روزہ. ہماری زبان میں الصیام روزہ، صوم بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور الصیام بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی آگے خرم. الضعيف نیچے نیچے نیچے. الطول والأرض الإسراف. الطول لمبائی، العرض چوڑائی، الاسراف، اسراف کا ایک معنی اسراف ہی اپنی ہم بھی اسراف لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح حد سے بڑھنا. اسراف حد سے بڑھنا. مثلا آپ کی ضرورت ہے فضول خرچی، آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ایک روٹی کھائیں، ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، لیکن آپ نے ایک کی بجائے 4 کھائیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ اسراف ہے. حالانکہ حلال ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ حد سے تجاوز کرنا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت خراب ہونی شروع ہو جائے گی. اسی طرح اسراف اس میں بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود ہے، وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے، آپ پھر اور خرید لیتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ اسراف ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس نے مہنگائی کی ہے. ہاں اس دور میں اگر غور کیا جائے تو مہنگائی کا سب سے بڑا سبب اسراف ہے. ایک چیز کی ضرورت نہیں، چل رہا ہے کام، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں لو یہ اب اس فنکشن پہ بھی ہم وہی سوٹ پہن کر جائیں گے جو ہم نے پہلے پہنا تھا، تو وہ کہیں گے لو اس کے پاس اور بھی کپڑے نہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. شیر صاحب یہ بھی تو ہے نا، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے زیادہ تو آپ اچھا پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، یہ بھی تو چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو آگے صدقہ بھی کریں گے. جی ٹھیک ہے، صدقہ بھی کریں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، درمیانی راہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القصد فی الفقر والغنى، فقیری ہو یا غنا ہو، غنی ہو، دونوں حالتوں میں انسان جب محنت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ نجات پا جاتا ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. تو اسراف حد سے بڑھنا وہ کسی بھی صورت میں ہو. آگے جی معیز. العاقبہ النعمہ الجاہلیہ. العاقبہ انجام، والعاقبۃ للمتقین انجام کار. النعمہ نعمت، الجاہلیہ جاہلیت، وہ صفات وہ عادتیں جو جاہلوں والی ہیں،
جب وہ ہوگی تو کہا جائے گا کہ افی کا جاہلیہ، کیا ابھی بھی آپ کے اندر جاہلیت والی وہ سوچ اور فکر اور عادتیں موجود ہیں؟ شیخ صاحب جی نعمت کے انعام بھی آئے گا؟ نہیں، نہیں، انعام آنا تھا۔ انعام کرنے کو کہتے ہیں، نعمت وہ چیز جو موجود ہے، انعام تو کوئی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، نعمت وہ چیز جو آپ کے پاس آپ کے فائدے کی موجود ہے، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نعمت کی ہے، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ عموماً اس کا ترجمہ اللہ کی نعمتیں کیا جاتا ہے، نعمتوں کو۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو اس کو نہیں کر سکتا۔ ایک نعمت، یہاں کی ایک نعمت، ٹھیک ہے؟ بتائیے 40 سال 50 سال 60 سال سے اس سے ہم نے جو دیکھے ہیں مختلف مناظر، کبھی ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں؟ ایک نعمت کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو باقی تو بہت ساری۔ جی آگے چلیے ڈاکٹر صاحب۔ الشریعہ، الخطا، الخطا، الاتباع۔ جی الشریعہ شریعت، دین شریعت، الخطا غلطی، الاتباع پیروی، پیچھے چلنا، اتباع پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ آگے المیت، الحی، الام۔ المیت، میت ہم بھی اپنی زبان میں میت ہی لفظ بولتے ہیں۔ الحی زندہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الام ماں، الام ماں۔ آگے جمیل صاحب آخری لائن، الزلزلہ، الزلزلہ، ال نہیں، الزلزلہ، الشیء، الشیء، ہاں، الزلزلہ، الشیء، العبد، زلزلہ، زلزلہ، ٹھیک ہے، الشیء چیز، شے، العبد بندہ۔ لو جی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، آج بھی وہ 36 الفاظ 12 ایک لائن میں، ٹھیک ہے؟ تو کتنے الفاظ آج ہم نے پھر پڑھ لیے؟ 36، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی سارے آپ نے تقریباً 180 ہو گئے۔ الحمدللہ پہلے سے سمجھتے تھے ان کے معنی اور مفہوم جو ہے۔ جی الجاہلیہ، جاہلیت، اس سے مراد کے جو پہلے طور طریقے ہیں دین سے شریعت سے ریلیٹڈ ہے، یا جو کوئی فضول حرکتیں کرتا ہے جاہلوں والی، اس کو بھی ہم جس طرح اپنی زبان میں بولتے ہیں؟ دونوں؟ ہر وہ عمل جو فطرت کے خلاف ہو آپ اس کو جاہلیت کہہ سکتے ہیں۔ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یعنی جس معنی اور مفہوم کے اندر بھی جس سیاق کے اعتبار سے آپ اس کو لیں گے وہ معنی واضح ہو جائے گا اس کا، جاہلیت کا۔ جو کوئی چیز سے لا علم ہونا، جیسے انگلش میں کہتا ہے کہ اگنورنٹ بندہ، یہ اس میں آتا ہے، اسی لیے تو وہ لا علم ہوتے ہیں تو کرتا ہے جی بھی۔ ہاں جی جی دیکھیے یہ لفظ مکمل کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا وہ ہو گیا وہ پہلے سبق نہیں ہو گیا، یاد ہے بڑا اس میں آیا تھا مسئلہ۔ جی
ہاں جی یہ لفظ کیا ہے؟ جمال. وزن. رحمة. رحمة. کویشچن نمبر 7 جو ہے اس میں درج ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح وہ لفظ ہائی لائٹ کریں جس کا معنی اور مفہوم آپ جان چکے ہیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. عبادت اور رب یہ دونوں لفظ. جی اس کے بعد دوسری آیت میں الطلاق مرتان. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. نعمت ٹھیک ہے. بدلوا نعمة الله كفرا. جی وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. نسب کیا کیا؟ وجعلوا بينه وبين الجنة جنة نہیں ہاں جی بينه وبين الجنة نسبا. والوزن يومئذ الحق. جی وزن اور حق. الحق. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. الجنة اور خوف. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. جی آئی دیکھیں کوئی فرق ہے معنی میں؟ مطلب اور میننگ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں میں میننگ کی بات کر رہا ہوں، مطلب کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کل یہ بات کی تھی. ادخلوا الجنت. جنت جنت ہے ٹھیک ہے. دوسری آیت میں وجنت عرضها كعرض السماء والارض. یہاں نیچے زیر آ گئی وہ تنوین اور بغیر تنوین کے وہ الف لام کی وجہ سے. وہ کل بتایا تھا نا کہ الف لام ہوگا تو پھر تنوین نہیں، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے ٹھیک ہے. اگر الف لام نہیں تو پھر تنوین آ سکتی ہیں، کسی وقت نہیں بھی آتی، وہ اور ایک اصول ہے. لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، اس سے اس کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے. جعلناک علی شریعۃ من الامر. شریعہ الامر. لهم مغفرۃ واجر عظیم. آج کے سبق کے اعتبار سے اجر اور مغفرت پہلے لفظ گزر چکا ہے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اتباع. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لا الحق. ٹھیک ہے.
جو پہلے پڑھ چکی ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے یا جو صرف آج کا سبق ہے اسی کو کرنا چاہیے جو سارے کریں. سارے کر. اب دیکھیں نا کہ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر دو لفظ جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جبکہ آج کے سبق میں ایک ہے. اور سوال ایسا ہے کہ اس لفظ کو نمایاں کریں جس کا مطلب آپ جانتے ہیں. ہاں جی. تو اگر پیچھے چار اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں بھی جتنے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم ان آیات میں آپ سمجھ چکے ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کر دیں. الفریق جی. اس کا مطلب فریق کا مطلب ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں، فرق کرنے والا. فرق کرنے والا. یا فریق کا مطلب مقابلے میں جو مد مقابل ہوتا ہے. ہر فریق اپنے اپنے دلائل دیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ عربی میں بھی وہی ہوگا. ہاں جی وہی ہوگا. جی جی جی. یہ فریق جو ہے وہ ٹیم بھی بول سکتے ہیں، ٹیم یہ ٹیم وہ ٹیم یہ فریق ہے. ٹیم ٹھیک ہے. وہ قدم یہ ٹیم. دیکھیں لفظ جو فریق ہے وہ عموماً مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپس میں دو فریق الاول فریق الثانی. جی جی وہ آپس میں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، یہ فریق ہے، یہ اس کا فریق ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس میں جماعت بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو جماعت بھی ہو سکتی ہے. ایک جماعت اور دوسری جماعت. ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آسان الفاظ آپ نے جو سوال نمبر 2 ہیں اس میں اردو کے جو الفاظ ہیں ان کو عربی میں استعمال کرنا ہے. جمال، قلیل، کثیر، طلاق، رحمت، شریعت، وزن، طول، نعمت، قوی. جی یہ عبد کا مطلب بندہ ہی ہے کہ بھی مطلب ہے بندہ. آپ غلام تو غلام بھی بندہ ہی ہوتا ہے. ہاں جی کوئی فرق نہیں، کوئی فرق غلام بولے تو یہ جوان بچہ یا غلام بنے وہ سلیو نہیں. وہ سلیو جو دوسرے کسی کا ماتحت ہوتا ہے، جو فروخت ہوتے تھے اس وقت، ان کو عبد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کافی آج انشاءاللہ. تو اس کو آپ ذرا ابھی جو الفاظ ہیں ان کو ریوائز کریں تاکہ جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو آپ دوبارہ کر دیں. جو الفاظ کویسچن نمبر 5 میں ہیں ان کے اوپر زبر زیر پیش یہ اچھے طریقے سے تھوڑی سی کیئر کر کے لکھیں.